تو میں تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں یہاں پر جو ساتھی موجود ہیں جی بالکل. کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کیوں رکھ رہے ہیں. اصل میں پاکستان سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک پرابلم ان کو یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں, بچہ کون سی فیلڈ لے, بچے پاکستان میں اگر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں جائے, کس سے رابطہ کرے. تو یہ پرابلمز ہیں اور اس کو ایڈریس کرنے والا یہاں پر اصل میں ہے نہیں. جی جی تو ہم اسی سلسلے میں پاکستان میں یہ یوسف بھائی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, یوسف یا یہ یوسف یزدانی بھائی, یوسف الماس. یوسف الماس. تو ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا. یہ پاکستان میں ایک اپنی آرگنائزیشن ہے ایڈویژن کے نام سے, جو آپ کو نظر آ رہا ہوں. ان کے پاس پورے پاکستان کا جو ڈیٹا بینک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے سب سے بڑا ڈیٹا بینک یہ ہے, اور ان کی مختلف فیلڈز ہیں. تو یہ بریفلی پہلے آپ کو ڈسکرائب کریں گے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے 10 منٹ میں آپ اپنی گفتگو رکھیے گا, اور اس کے بعد آپ کے بچوں کے حوالے سے جو کوشچن پاکستان میں کہ کیا کریں, بچوں کی فیلڈ کون سی ہونی چاہیے, بچوں کا انسٹیٹیوٹس کس انسٹیٹیوٹس میں جانا چاہیے, اس حوالے سے کچھ کوشچنز ہیں تو وہ پھر اس کو ایڈریس کریں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ پہلے اپنی یوسف بھائی اپنی بات رکھ لیں گے, اس کے بعد انہیں کوشچن کرنا ہے وہ ادھر آ جائیں اور پھر وہ کوشچن کر لیں گے. اور یہ پھر اگلا پروگرام ہم رکھیں گے 15 دن کے بعد. تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ خود ہی جو ہے لوگوں کو بتا دیں کہ اس طرح کا پروگرام ہے, وہ اس میں جوائن کریں اور اپنی پرابلم جو ہے بچوں کے حوالے سے اس کو ایڈریس کریں. یوسف بھائی آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو فہیم بھائی آپ کا اور باقی سارے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے بات کر سکوں, اور اس کے ذریعے میری یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ مفید اور کوئی بہتر کام کرنے کی توفیق دے, جو یقیناً ہمارے اپنے بچوں کے لیے تو ہوگا ہی, لیکن وہ بالآخر ایک سوسائٹی کے لیے بھی ایک مفید کام ہوگا. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ایجوویژن کا ایک مختصر تعارف دوں. ایجوویژن بنیادی طور پہ 3 کام کرتا ہے. پہلا کام کیریئر پلاننگ, دوسرا انفارمیشن اینڈ گائیڈنس, اور تیسرا اسٹڈی ان پاکستان. کیریئر پلاننگ کے ضمن میں ہم 3 چیزیں کرتے ہیں. ایک ہے کیریئر پلاننگ ورکشاپ, دوسرا ہے کیریئر پلاننگ سیمینار, اور تیسرا ہے انڈیویجول اسیسمنٹ. کیریئر پلاننگ ورکشاپ ایک فل ڈے پروگرام ہے جو صبح سے شام تک چلتا ہے, جس میں ہم تقریباً 40 سے 50 بچوں کو لیتے ہیں اور انہیں 20+ مختلف ایکٹیویٹیز اور ٹیسٹ, جس میں فزیکل, انڈور, آؤٹ ڈور, ریٹن, وربل, مختلف چیزیں, مختلف ایکٹیویٹیز ہم کرواتے ہیں, اور اس کے بعد شام تک وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم انہیں ایک انڈیویجول رپورٹ ایشو کرتے ہیں جس میں اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں, ان کی ابیلٹیز کے بارے میں, ان کے اسکلز کے بارے میں, ان کے انٹرسٹ اور ان کی ویلیوز کے بارے میں, اور آخر میں ان کے لیے 3 ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ اس بچے کے لیے یہ فیلڈ بہتر ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے, یا فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ, اس ترتیب کے ساتھ. دوسری چیز کیریئر پلاننگ سیمینار کے, جس کے بنیادی طور پہ 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک کیریئر پلاننگ, آل اباؤٹ کیریئر پلاننگ. کیریئر پلاننگ کیا ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے, اگر ہم کریں تو اس کے فوائد کیا ہوں گے, اور اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے, اور اس کا ایک سمپل پروسیجر کیا ہو سکتا ہے کہ جو پیرنٹس اور بچے خود بھی کچھ تھوڑا بہت اس میں کر سکیں. اور اس کے دوسرے کمپوننٹ کے اندر ہم وہ تمام فیلڈز کا انٹروڈکشن دیتے ہیں ان جرنل کہ ڈفرینٹ, مثال کے طور پہ کہ میڈیکل سائنسز کیا ہے, میڈیکل سائنسز اس میں اویلیبلٹی کیا ہے, انجینئرنگ میں کیا ہے, سوشل سائنسز, نیچرل سائنسز, آئی ٹی, مینجمنٹ, اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم یہ چیزیں ڈیٹیل انفارمیشن دیتے ہیں, ان کے ایجوکیشن کے بارے میں بھی, پروسیجر کے بارے میں بھی, اور اس کے بعد ان کی کیریئر آپشنس, جاب اپرچونیٹیز, ان ساری چیزوں کے بارے میں. اور آخری چیز جو انڈیویجول اسیسمنٹ ہے کہ جو بچے
کسی ورکشاپ میں یا سیمینار میں ان کے لیے پاسبل نہ ہو تو وہ ہمارے پاس آ کر ہمارے آفس میں یا کسی دوسری صورت میں بھی وہ چیز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم اس وقت تک تقریباً 88 سیمینارز ہم کر چکے ہیں اور بہت ساری ورکشاپ کر چکے ہیں کہ جس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس، یعنی جو اسٹوڈنٹ ہم سے مختلف انداز سے کاؤنسلنگ باقاعدہ لے چکے ہیں، ہمارے ریکارڈ کے مطابق ان کی تعداد 37,000 پلس میں ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ایجوویژن انفارمیشن اینڈ گائیڈنس دیتا ہے. جب ہم انفارمیشن اینڈ گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ تو پاکستان سے باہر موجود ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ بھی موجود ہے اس کے پاس بھی کوئی ایک ایسا سورس نہیں ہے کہ جہاں سے وہ مختلف انفارمیشن اور گائیڈنس لے سکتا ہو. مثال کے طور پہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی میں کون سا سبجیکٹ پڑھوں، کون سی چیز اویلیبل ہے، کس تعلیمی ادارے میں اویلیبل ہوگی، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، اس کے ایکسپنس کیا ہوں گے، اس کی ڈیڈ لائنس کیا ہوں گی، کب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں کسی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہیں. اس کے بعد ایڈمیشنز کے بارے میں بچوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کب ایڈمیشن اپڈیٹ ہو رہے ہیں، کب ایڈمیشن اناؤنس ہو رہے ہیں، کب اس کا وقت ہوگا کہ مجھے پراپرلی اس کو اپلائی کرنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتر اور پسند کروں گا کہ میں آپ کو شیئر کرا دوں ابھی اپنی اسکرین کو، کہ جس کے ذریعے سے آپ کو اس انفارمیشن کا جو ہمارا پورا سسٹم ہے اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ اس وقت ہمارا جو ایجوویژن کا سسٹم ہے وہ کتنا بڑا ہے اور کس انداز کا ہے. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ کو یا پیرنٹس کو سب سے پہلی اور بنیادی اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی اور بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کون سا مضمون اور کون سا ڈسپلن، کون سا فیلڈ اویلیبل ہے اور کس تعلیمی ادارے کے اندر اویلیبل ہے. اس کا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پاکستان کے مختلف اداروں، مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہے اور پاکستان میں اس وقت انٹر لیول سے لے کر اوپر تک اگر آپ جائیں تو 4000 پلس انسٹیٹیوشنز ہیں، 4000 پلس انسٹیٹیوشنز. اب ان کا پورا ڈیٹا بیس کی صورت میں پورا ریکارڈ رکھنا کس کے لیے پاسبل ہے؟ ایجوویژن نے اس کام کو کیا. آئیے ہم پروگرام فائنڈر کو دیکھتے ہیں کہ پروگرام فائنڈر کیا چیز ہے. پروگرام فائنڈر بہت سمپل، کم پڑھے لکھے والدین بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور چھوٹی کلاس کا بچہ بھی اس کام کو کر سکتا ہے کہ وہ سمپلی وہ فیلڈ آف اسٹڈی میں سے کوئی چیز سلیکٹ کرے گا. یہ کلسٹرز ہیں، 19 کلسٹرز ہیں جن کو ہم نے پورے پاکستان کے اندر اویلیبل ساری ایجوکیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ پیرنٹس آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنسز میں جانا چاہیے، اس نے پری میڈیکل کیا ہے یا اس نے اے لیول میں بایولوجی پڑھی ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ میڈیکل سائنسز میں جائے، بایولوجیکل اینڈ لائف سائنسز میں جائے. تو میں میڈیکل سائنسز کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اسے سلیکٹ کر لیجئے، اس کے سامنے سے آپ لیول لے لیجئے. اگر آپ کے بچے نے ایف ایس سی کی ہے یا اے لیول کیا تو اس کے لیے بیچلر ہوگا. یا اگر آپ خود ہیں کہ جنہوں نے بیچلر کر رکھا ہے یا ماسٹر کر رکھا ہے، آپ فردر ایم ایس یا ایم فل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگین آپ یہاں سے اپنے لیول کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں بیچلر لے رہا ہوں اور اس کے بعد سرچ کا بٹن دبانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت پاکستان میں 314 آفرز موجود ہیں اور وہ 314 آفر یہ ساری اس انداز سے لسٹ میں موجود ہیں کہ جن کے اندر یہاں پہ آپ دوبارہ سلیکشن کر سکتے ہیں یونیک سبجیکٹ کی. فہیم بھائی آپ کو کلیئر سے نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے جی. ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ یونیک سبجیکٹ لسٹ آ رہی ہے میڈیکل سائنسز کی، اور اس وقت 30 پلس میڈیکل سائنسز کے اندر بیچلر لیول پہ کورسز آفر ہو رہے ہیں اور ان تمام کورسز کو یہاں پہ ہم نے شامل کیا اور یہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو میڈیسن یا آپ کو کوئی اور چیز، میں میڈیسن لیتا ہوں، زیادہ پرومیننٹ ہے، اس کے بعد آپ خود کوشچن کر دیں گے تو میں اس کے صورت میں وہ کر لوں گا. میں سرچ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ 97 ریکارڈ میڈیسن کے ہمارے سامنے آئے. اس میں اگر آپ تھوڑا سا نیچے نظر ڈالیں کہ میڈیسن کے بعد انسٹیٹیوشنز آئے، اس کے بعد سٹی، ڈگری، ڈیوریشن، فیس سٹرکچر آیا پر ایئر.
اس کے بعد ڈیڈ لائن آئی بتائی گئی ہے، لیکن میرا ایک کوشچن ہے، ہم نے آپشن دیا کہ کوشچن پہ آسک کیجئے، آسک پہ جائیں اور آپ کے سامنے ایک دوسری ونڈو کھلی، آپ اپنا کوشچن پوسٹ کر دیں، آن لائن ہم آپ کو اس کا رسپونڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد میں واپس آتا ہوں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قائد اعظم میڈیکل کالج کیا ہے، اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر کلک کیجئے اور آپ کے سامنے یہ مائی کالج کا ایک پیج کھل گیا ہے کہ جس کے اندر اس کالج کی ریکگنیشن، اس کا لیگل اسٹیٹس آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے یہ ریکگنائز ادارہ ہے، پرنسپل بہاولپور، ٹیلی فون نمبر، ای میل، ویب سائٹ، جو کچھ ان کا اویلیبل ہوتا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے دے دیا میڈیکل سائنسز، اس میں بی ایس سی بھی ہو رہی ہے اور ایم بی بی ایس بھی ہو رہا ہے، ایف سی پی ایس بھی ہو رہا ہے، ایم سی پی ایس بھی ہو رہا ہے، اور یہ ڈیٹیل آپ کو ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کرنی۔ اس کے بعد میں آپ کو واپس ویب سائٹ پہ مین اس آپشن میں لے کے جاتا ہوں کہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایڈمیشن اناؤنس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ کب اناؤنس ہوئے، ڈیڈ لائن کیا آئی۔ اس کے لیے ہم نے ایڈمیشن اپڈیٹس دیے کہ جس میں پورے ملک کے جتنے بھی اداروں میں کوئی ایڈمیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے تو مختلف انداز سے ہم وہ سارا ڈیٹا ڈیلی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہم اسے دے رہے ہیں، اور آج کے دن جو ایکسپائر ہونے والے ایڈمیشن ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا، اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو جو بھی ڈیڈ لائنز ہوں گی وہ ساری یہاں آپ کو مل رہی ہیں، اور بہت ساری انفارمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ اور اس کے بعد مزید یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ انفارمیشن تو کافی نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ چاہیے، تو آپ اس کے اوپر کلک کیجئے۔ کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کالج اور یونیورسٹی کا جو اوریجنل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اس میں ساری وہ اس چیزیں آئیں گی، کانٹیکٹ اور ہر چیز آ جائے گی، جو انہوں نے مانگا ہوگا وہ ایگزیکٹلی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے اور انسٹیٹیوشن اور ایڈمیشن پروسیجر کے اندر کسی انداز کا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم ضرورت جو پیرنٹس کے لیے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایک بڑا کوشچن آتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ریکگنائز ہے یا نہیں ہے، جناب ویمن یونیورسٹی ریکگنائز ہے یا نہیں ریکگنائز۔ ہم نے اس کا انتظام یہ یہاں پہ کیا کہ ریکگنائز انسٹیٹیوشنز کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا۔ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اتھارٹیز بنا رکھی ہیں پاکستان میں تعلیمی سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ یہاں پہ آپ کے سامنے لسٹڈ ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، پاکستان انجینئرنگ کونسل، فارمیسی کونسل، پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل، نرسنگ کونسل، اور اس کے علاوہ آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ اور کمپیوٹنگ اور انسٹیٹیوٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی۔ ان میں سے آپ کسی کو بھی کلک کریں گے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے وہ ساری لسٹ کھل جائے گی، اور یہ لسٹ جو اس وقت آپ کے سامنے کھلی ہے یہ 18 جنوری کو اپڈیٹ کی گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے اس چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہارڈ کاپی ان سے لیں اور اس کی بنیاد پہ ہم یہاں پہ اس ساری انفارمیشن کو اپڈیٹ کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایڈمیشن ان میڈیکل کالج، پروونس وائز اور ساری والدین کی خواہش۔ اس کے بعد ایک بہت دوسری اہم چیز یہ کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی پالیسی چینج آتا ہے، یا کوئی کسی نوعیت کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے اس کے لیے ایجوکیشنل نیوز کا ایک سسٹم یہاں پہ رکھا کہ جس میں جتنی بھی نیوز آ رہی ہوں وہ ساری نیوز ہم یہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ ہم اسے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پوری ڈیٹا بیس ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ ہوتی ہے، اسی انداز سے یہ چیز کہ آپ کے کوئی بھی جو بھی چیز آتی ہے اس کو اسی طرح آپ فل سٹوری دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ اپنی جو بھی بات ہو وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک انفارمیشن کا پورا سسٹم، میں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ اسی کی توفیق سے یہ ساری چیز ممکن ہوئی کہ ہمارے اس ڈیٹا بیس میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رن کیا، اس میں 4000 پلس انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اس میں اس وقت جو ریکارڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ 18000 پلس ریکارڈز ہیں جو اس وقت آن لائن اویلیبل ہیں۔ اور اس کے بعد اس سارے سسٹم کے اوپر جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ کسی بھی انداز کے کوئی پاسورڈ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے اسے اوپن بھی رکھا اور فری بھی رکھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کی، ہر
گھر کی یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ ان کو یہ چیزیں فری آف کاسٹ بھی ملیں اور آسانی سے بھی میسر ہوں اور کوئی اس میں ہرڈلز نہیں ہوں. اور اس کے بعد یہ ایک اور چیز اس کے اوپر کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC بہت معروف نام ہے, مجھے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اس نے اخبار میں پیرنٹس الرٹ دیا اور اس کے اندر اس نے اس ویب سائٹ کو مینشن کیا کہ یہ وہ ویب سائٹ ہے کہ جہاں سے آپ کنفرم انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو لہٰذا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ اور یہ ادارہ جو انفارمیشن اور جو چیزیں ڈلیور کر رہا ہے وہ اس لیول پہ ہیں اور اس کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس انداز کا موجود ہے. اس کے بعد ایک اور اہم چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک چیز ہوتی ہے کہ اکثر پیرنٹس سوچتے ہیں کہ اچھا میرے بیٹے کا ایڈمیشن پتہ نہیں ہو سکے گا یا نہیں. بچہ سوچتا ہے کہ بھی پتہ نہیں میرا ایڈمیشن پاسبل ہے یا نہیں پاسبل. ہم نے ایک اور سسٹم یہاں پہ دیا, سروس دی کہ میرٹ کیلکولیٹر. یہ میرٹ کیلکولیٹر کیا کرے گا؟ بہت سمپل سی چیز ہے کہ آپ FSC کے کوئی مارکس آپ یہاں پہ انٹر کر دیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے بچے کے مارکس آئے 990. اس کے بعد اس کے میٹرک کے ایگزام ہیں مثال کے طور پہ 800. اس کے بعد انٹری ٹیسٹ میں ایک ایکسپیکٹیشن آپ پرسنٹیج لیں گے آؤٹ آف 100 کہ آپ کا بچہ کتنے کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کے لیے کیا چیز مثال کے طور پہ پاسبل ہو سکتی ہے؟ 100 میں سے اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ آپ کا 75 لے سکتا ہے, میں 75 انٹر کرتا ہوں. اس کے بعد فائنڈ کالج. یہ شاید ٹیکنیکل وجہ سے ریزلٹ شو نہیں ہوا اور یہ کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ریزلٹ شو ہو جائے گا اور اس میں اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیکنیکل اس میں کوئی آ رہا ہے. بہرحال یہ ایک میرٹ کیلکولیٹر ہم نے آپ کو یہ چیز فراہم کر دی. اس کے بعد تیسری چیز میں نے بتایا کہ ایجوویژن 3 کام کرتا ہے, کیریئر پلاننگ. دوسری چیز بتائی انفارمیشن اینڈ گائیڈنس, اور گائیڈنس کے ضمن میں ایک چیز یہاں پہ آن لائن کاؤنسلنگ ہے کہ جس میں آپ آرام سے بیٹھے اپنے کوئی بھی کوشچن ہے وہ آپ یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کوشچن ہو آپ لاگ ان ہو کر آپ آسانی سے اس چیز کو لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. صرف اپنا نام اور ای میل کے ذریعے رجسٹرڈ ہوں, اپنا کوشچن پوسٹ کریں, وہیں پہ اپنا جواب لے لیں اور یہ چیز ہم فراہم کریں. جی میں کر رہا ہوں. جی وہ اسکرین شیئر کی تھی اس کو میں نے آف کیا تو اس کے بعد جی اس کے تیسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسٹڈی ان پاکستان. اسٹڈی ان پاکستان میں ہم کیا چیز کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ اسٹڈی ان پاکستان میں 3 چیزیں جو ظاہر ہے کہ اب یہ پیورلی آپ سے ریلیٹڈ ہے اور آپ اس بارے میں بہت سوچتے ہیں اور اس کے یعنی ایک فرد مجھے باہر جب بھی جانے کا موقع ہوتا ہے تو یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے اور کس انداز سے ہو سکتا ہے. ہم نے ایک چیز دی کہ ایڈمیشن اپلیکیشن پروسیسنگ سروس ہم نے یہاں پہ فراہم کی. اس کا ہم طریقہ کار ہم کیا کرتے ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے کوئی بھی ایک پرائرٹائز ایک لسٹ جو بھی وہ ہمیں فراہم کر دیتے ہیں, ہم اس لسٹ کے مطابق اس بچے کے ایڈمیشن کو پروسیس کرتے ہیں اور پروسیس کرنے کے بعد وہ جو بھی جہاں بھی انہوں نے کہا ہوتا ہے ان تمام اداروں میں ہم اس کا پروسیس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہائی رینک جو انسٹیٹیوشنز ہیں بچہ ان میں جائے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے آج دن تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس گئے ہیں ان میں 92% جو ہیں وہ ٹاپ انسٹیٹیوشنز کے اندر گئے ہیں. ٹاپ انسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے؟ میڈیکل سائنسز کے اندر اگر آپ دیکھیں آرمی میڈیکل کالج, علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور, ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی, خیبر میڈیکل کالج پشاور. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تب بھی بڑے اور اچھے انسٹیٹیوشنز کے اندر ہم جاتے ہیں. انجینئرنگ ہو
تو EME کالج نسٹ، UET لاہور، NED کراچی، UET ٹیکسلا، اسی طرح UET پشاور، GIK اور دیگر نہ سمجھی میں بعض اوقات بہت یعنی پڑھے لکھے اور بہت اچھا ہونے کے باوجود آپ کے سعودیہ کی بہت سی مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھے اداروں میں بچوں کو پڑھایا، لیکن پڑھانے کے بعد جب وہ معاملہ پاکستان میں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ سسٹم ریکگنائز تھا ہی نہیں. یعنی وہ سسٹم امریکن بھی ہو سکتا ہے، وہ سسٹم کینیڈا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سسٹم UK سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سسٹم کسی اور جگہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیڈکشن کے ایشوز. تو لہٰذا ہم یہ ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور جہاں تک بھی ہماری ریچ ہوتی ہے کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو آگے لے کے جا رہے ہوں، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سہولت موجود ہے، آپ آن لائن فون کے ذریعے پاکستان آتے جاتے کسی بھی انداز سے کچھ پوچھ لیا کریں اور معلومات حاصل کر لیا کریں کہ کون سا سسٹم بہتر ہوگا اور کیا چیز ہوگی. لہذا کسی بھی سسٹم سے بچے پڑھے ہوں، پاکستان میں ان کی جو ایکویلنس کا ایشو ہے ہم انہیں کوشش کرتے ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے. اور اس سلسلے میں تیسری چیز وہ ہے DL پروگرام، یعنی ڈسٹینس لرننگ پروگرام، کہ آپ میں سے اوورسیز اسٹوڈینٹس بہت سارے اوورسیز پروفیشنلز ایون ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے پڑھنا بھی چاہتے ہیں، اپنے CV کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں کوئی چیز پلس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان آئیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ پڑھ رہے ہیں وہ چیز کر سکیں. ان کے لیے دو چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. ایک چیز ان کے لیے یہ پاسبل ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ڈسٹینس لرننگ آن لائن پروگرام ملے یا انہیں کوئی ویکینڈ پروگرام ملے. تو ہم اس بات کی جو پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے میں خود ایجوکیشن نے کچھ پروگرام کو اسٹارٹ کروایا انہیں کہہ کر کے کہ بھئی آپ اس چیز کو کریں. اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان آنا نہ پڑے بلکہ وہیں پہ ایگزام بھی ہو، وہیں پہ سینٹر ہو، وہیں سے وہ چیز ساری یہ چیزیں کر سکیں. میں نے فہیم بھائی اور دیگر احباب میں آپ سے یعنی بات میں نے خاصی لمبی کی، لیکن میں نے کوشش کی کہ کچھ ایجوکیشن کے بارے میں بھی اور کچھ پاکستان میں جو پرابلمز آتی ہیں اور جو اوورسیز کو جو پرابلمز پیش آتی ہیں ان کو ایڈریس کروں، اور اس کے لیے جو میکانزم اور جو انفراسٹرکچر ہم بنا چکے ہوئے ہیں اس کے لیے وہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس پہ وہ چیز موجود ہے. ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جو میرٹ کیلکولیٹر اس وقت نہیں چل رہا تھا وہ اس وقت چل رہا ہے، تو وہ ابھی ہم لیٹر آن جب ہم اسکرین شیئر کریں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا. جی اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی کویسچنز آئیں تو میں انہیں ایڈریس کروں. کویسچن سے پہلے میں آپ نے طالب علموں میں طلبات کے بارے میں بھی آپ کے کچھ ایڈریس نہیں کیا، تو وہ بھی آپ یہ میں نے طلبہ و طالبات نہیں کہا، اور ہی اور شی کو میں ایکولی ایڈریس کر رہا ہوں، اور جتنے فیمیل اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہیں اور ان کو، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ مطلب میرے پاس فیمیل کا نمبر زیادہ ہے، اور فیمیل کے معاملے میں ایون وہ لوگ کہ جو اسٹیٹس میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، UK میں ہیں، ان کی طرف سے یہ زیادہ چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ جی ہمارے بچیوں کے لیے انتظام کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو پاکستان سے مختلف پروفیشنل فیلڈ میں پاس آؤٹ ہو چکی ہے. لہٰذا میں جو بھی بات کر رہا ہوں یا کروں گا اس کو آپ فیمیل کو ساتھ ہی رکھیں، گرلز کا معاملہ ایکولی ایڈریس ہو رہا ہے. اچھا اب میں آپ سے کہوں گا کہ جو کوشچنز ہیں ایکویلنس کے بارے میں، جی میرا سوال یہ ہے کہ ایکویلنس کے بارے میں ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اگر بچی ہے، لڑکی ہے، تو ظاہر ہے اس نے باہر بھی پڑھنا، پاکستان میں پڑھنا ہے میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں، تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو میٹرک اور FSC کرنی چاہیے؟ A لیول او لیول میں کیا اس میں ڈس ایڈوانٹیج ہے؟